میں اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس معاہداتی شادی میں شامل ہو رہا ہوں۔ جب تم میرے بچے کی ماں بنو گی تو ہر کوئی خود یقین کر لے گا میڈیا میں لیک ہونے والی میڈیکل رپورٹ سراسر جھوٹی ہے۔ کام مکمل ہوتے ہی تمہیں طے شدہ رقم مل جائے گی، طلاق بھی۔ یہ کہہ کے اسلان وہاں سے چلا گیا۔ اسے ماہم میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، جو ہمیشہ اپنا سر ڈھانپے رکھتی تھی۔ وہ اس کے لیے محض ایک عام ملازمہ تھی۔ اسلان نے کبھی ماہم کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، جبکہ پردے کے پیچھے چھپی ماہم کانپتے دل کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیا اس مرد کے نزدیک عورت کی کوئی وقت نہیں تھی؟ وہ کتنا بے رحم تھا۔ پیسوں کے بدلے وہ اسے کیا مانگ رہا تھا، مگر وہ خود بھی بے بس تھی۔ اسی لیے وہ اس کی شرطیں ماننے پر مجبور ہو گئی۔ والد کے انتقال کے بعد 2 بہنوں اور ماں کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ چکی تھی۔ ایک ذمہ داری جسے نبھانا اگر سامنے کھڑے ہوئے اس نوجوان کے ساتھ کانٹریکٹ میرج کر کے وہ اپنی ماں اور بہنوں کی شادی پریشانیوں سے نکال سکتی تھی تو یہ اس کے لیے بہتر تھا۔ اس نے دھیرے سے سر ہلا دیا، اس کی تجویز قبول کر لی۔ اگلے دن نکاح طے تھا۔ گھر میں کسی کو بتائے بغیر وہ نکل آئی۔ اگر وہ ابھی اپنے گھر والوں کو اپنی شادی کے بارے میں بتا دیتی تو سوالوں کی قطاریں لگ جانی تھی، جن کے جواب دینے کی اس میں سکت باقی نہیں تھی۔ دفتری اوقات میں دفتر جانے کے بجائے وہ اس کے اپارٹمنٹ میں پہنچ گئی۔ اس نے دروازے کی گھنٹی بجائی اور مینیجر کے اشارے پہ ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ برقعے میں ملبوس اس کا دل ہلکا سا لرز رہا تھا۔ اس نے اتنا بڑا فیصلہ اپنی بہنوں کے مستقبل کے لیے سامنے رکھ کر کیا تھا، مگر اب اس پہ قائم رہنے کی ہمت کمزور پڑنے لگی تھی۔ اسے کمرے میں دیکھ کے اذلان اس کی طرف بڑھا۔ اس کی نظریں اس کے برقعے میں لپٹے ہوئے وجود پہ جم گئیں۔ سنجیدگی سے قریب آ کے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، مختصر سا دیکھتے ہوئے بولا، چلو مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ وہ بغیر دوسری نظر ڈالے پلٹ گیا۔ جب وہ پردے کے پیچھے کھڑی تھی، وہ تو لاشعوری طور پہ اس کی سمت قدم بڑھا چکی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ ماہم اذلان بن چکی تھی۔ لاشعوری طور پہ کمرے میں واپس آ کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ آہستگی سے اپنا حجاب اتار دیا۔ حجاب ہٹتے ہی اس کا چہرہ نمایاں ہو گیا۔ اس کے نرم و ملائم خد و خال اس کی کم عمری کو چھپا رہے تھے، جبکہ بڑی بڑی بھوری آنکھیں عجیب دلکشی لیے ہوئے تھیں۔ چھوٹی ناک اور متناسب تھوڑی کے ساتھ وہ مکمل طور پہ دلکش لگ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کے سر سے دوپٹہ پھسلا، اس کے سر کے ریشمی لمبے گھنے بھورے بال ہلکے سے جھوم رہے تھے۔ تب اس نے اپنے ساتھ رکھا ہوا پرس تھاما اور موبائل نکال لیا۔ السلام علیکم ماں، میں بالکل ٹھیک ہوں ماں، میں چند دن یہاں رہوں گی، میری فکر نہ کرنا، اور دونوں بہنوں کا خیال رکھنا۔ میں جلدی واپس آ جاؤں گی، میری فکر نہ کرنا۔ اس نے خود سے دور ہونے کا بہانہ بناتے ہوئے آواز میں اترتی نمی کو بڑی مشکل سے سنبھالا، مگر سوالوں کی بوچھاڑ سننے سے پہلے ہی اس نے کال ختم کر دی۔ وہ جس مقصد کے لیے آئی تھی اسی کو پورا کرنے آئی تھی۔ وہ اٹھی آنسو پونچھے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ایک ہلکے پردے کے پیچھے کھڑی تھی، پھر باہر آئی۔ مناسب قد کی عورت، سرخ و سفید رنگت، قدرتی دلکشی کے ساتھ۔ پیٹھ پر کسی مرد کا ہاتھ نہ ہونے کے باعث وہ پردے کے پیچھے چھپ کے خود کو ان ہوس بھری نگاہوں سے بچانے کی کوشش کرتی رہی۔ اس نے پانی سے چہرہ اچھی طرح دھویا، اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ کانپتے دل کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھ کے وہ آنے والے لمحوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ اتنے میں دروازہ ہلکی سی دستک کی آواز کے ساتھ کھلا۔ اذلان جلا شاہی اندر داخل ہوا۔ شیروانی کے 2 بٹن کھولتے ہوئے وہ ابھی بیڈ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس کی نظر سامنے موجود دلکش 2 پیس میں ملبوس ماہم پہ پڑ گئی۔ اس کی آنکھیں حسین سحر میں الجھ گئیں۔ ایسا کمال اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا۔ جب سے ماہم نے اس کے لیے کام شروع کیا تھا، وہ ہمیشہ پردے میں رہی تھی۔ اس کا چہرہ تک اس کی نظروں سے اوجھل رہا تھا۔ اب جب وہ اس کی بیوی کے طور پہ اس کے بستر پہ بیٹھی تھی تو دل میں اٹھنے والے احساس کو روک پانا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ آگے بڑھا، اس کے عین سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹنے کو تیار نہ تھیں۔ تم بہت خوبصورت ہو، یہ الفاظ بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسل گئے۔ اس پہ وہ چونک اٹھی، مزید سر جھکا لیا۔ اس نے نرمی سے اس کا چہرہ اٹھایا، تھوڑی کے نیچے انگلیاں رکھ کے لمس کی ٹھنڈک اس کی جلد تک پہنچائی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں نیچے رہیں، جلد ایسے دل جیسے قدموں میں آ گرا۔ یہی خیال اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ یہ عورت اب اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ اذلان کی بے لگام نگاہیں
خود پہ محسوس کر کے اس نے ابھرتے احساسات پہ قابو پانے کی کوشش میں لاشعوری طور پہ ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے۔ اس پر اذلان نے ہلکے سے اس کے ہونٹ چھوئے، مسکراتے ہوئے کہا، تم کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ یہ کام تمہارے لیے چھوڑ دو۔ وہ ذرا جھکا، آہستگی سے اس کے لبوں کو چھوا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے اس کے کندھے تھام لیے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، غربت کی شدت سے سانس تھم سی گئی۔ اگر اتنی سی بات پہ سانس روک لو گی تو آگے کیسے چلے گا؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ہلکی سی بھونک اس کے چہرے پہ چھوڑی، ایسی دلکشی تھی جو کسی کو بھی اپنی جانب کھینچ لے۔ وہ پہلی ہی نظر میں اس حسن کے سامنے ہار چکا تھا۔ وہ گھبرا کے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ انگلیوں کے نرم لمس نے اس کے لفظوں کو ہونٹوں پہ ہی روک لیا۔ اس کے اوپر جھکتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ اپنی شیروانی کا ایک اور بٹن کھول دیا۔ احساسات جسموں پہ دب گئے۔ وہ بے بسی کے عالم میں خود کو اس کے حوالے کر بیٹھی، جبکہ اس نے پہلے ہی عہد کر لیا تھا اب اس پہ قائم رہنا اس کی ذمہ داری تھی۔ اس کی آنکھوں سے چند آنسو تکیے میں جذب ہو گئے، مگر احساسات کی لہر اتنی گہری تھی کہ خود کو اس کے وجود میں گم پاتی رہی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی کمرے میں بکھر چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے بند آنکھیں کھولیں۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، یادوں کو سمیٹنے کی کوشش کی، مگر بکھرتے ہوئے احساس نے ماہم کے ہونٹ بھیج دیے۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے بیڈ کی دوسری سمت پلٹی۔ اذلان کو دیکھا جو بغیر قمیص کے نچلے جسم کے گرد چادر لپیٹے گہری نیند میں تھا۔ آہستگی سے اٹھتے ہوئے اپنے تھکے ہوئے جسم پہ قابو پاتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھی۔ نہا کے باہر نکلی تو اذلان بیڈ سے ٹیک لگائے اس کے سامنے موجود تھا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھیں ماہم پہ جمی تھیں، جبکہ وہ خود کو نظریں ملانے سے روکے کھڑی رہی۔ اسے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی نگاہیں اس کے وجود میں اتر رہی ہیں۔ ہونٹ دباتے ہوئے اس نے لاشعوری طور پہ انگلیاں رگڑی، سانسیں ہلکی ہلکی بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ قدم آگے بڑھ کے کسی مجرم کی طرح کانپتی ہوئی اس کے سامنے ٹھہر گئی۔ کس نے کہا تھا بستر چھوڑ دو؟ اس نے گہری سنجیدہ آواز میں پوچھا۔ اس آواز کی سنجیدگی نے اسے لمحہ بھر کو ساکت کر دیا۔ مجھے شاور لینا تھا، وہ بڑی مشکل سے دھیمے لہجے میں بولی اور نظریں جھکا لی۔ ابھی واپس آؤ، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری مرضی کے بغیر کچھ ہو۔ اس نے پرکھتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اذلان کی آنکھوں میں موجود گہرائی نے اسے مزید لرزا دیا۔ بحث فضول تھی، اس میں ہمت بھی نہ تھی، اسی لیے وہ خاموشی سے پلٹ کے بیڈ پہ آ بیٹھی۔ اس کے قریب آتے ہی اس کے گرد ایک مانوس سی خوشبو پھیل گئی۔ اذلان نے آگے بڑھ کے اس کا بازو تھاما، نرمی سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ قربت کی شدت سے اس کی سانسیں لمحہ بھر کو ٹھہر گئیں۔ تم میری بیوی ہو۔ اس کی آواز میں اختیار بھی تھا اور یقین بھی۔ چاہے یہ معاہدہ ہی کیوں نہ ہو، میں تمہارا شوہر ہوں۔ اس کی نگاہوں نے اس کے چہرے کے خد و خال کو ٹھہر ٹھہر کے دیکھا۔ انگلیوں کے ہلکے لمس نے اس کے وجود میں کپ کپی دوڑا دی۔ ماہم نے حلق تر کیا، آہستہ سے سر ہلایا۔ جی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اذلان کی پلکوں کی جنبش دیکھ کے لمحہ بھر کو ٹھٹکا۔ ایسی شائستگی اس نے کم ہی دیکھی۔ یہی رہو، اس نے دھیمی سرگوشی کی۔ مجھے سکون دو۔ وہ اس کے قریب جھکا، گردن کے پاس ٹھہرا۔ بس لمس کی ایک ہلکی سی لکیر رہ گئی۔ ماہم نے بے اختیار کندھوں میں انگلیاں گاڑ دیں تو کمرے میں دبی دبی سسکیوں کی گونج ابھری۔ اس کا نام اس کے لبوں سے سرگوشی بن کے نکلا۔ جذبات کی لہر بڑھتی گئی، آنسو خاموشی سے تکیے میں جذب ہو گئے۔ صبح کی روشنی نے پردے کے پیچھے سے جھانکنا شروع کیا تو کمرے میں مدھم سا اجالا پھیل گیا۔ اذلان پردوں کے پاس کھڑا فون پہ ہدایات دے رہا تھا۔ آتی جاتی روشنی اس کے مضبوط خد و خال پہ ٹھہر رہی تھی۔ مکمل رابطے کی تفصیلات درست کر لو اور ایک شرط مزید شامل کر لو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ دوسری طرف سے محتاط سی آواز ابھری، لیکن سر، دوبارہ مذاکرات کیسے ہوں گے؟ ماہم میڈم نے تو معاہدہ پڑھ لیا ہوگا۔ اس نے ماتھے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے لمحہ بھر کو توقف کیا۔ جواب غور سے سنتا رہا۔ سنا مزمل، جو کہا ہے وہی کرو۔ مجھے فضول سوال پسند نہیں، یہ تم اچھی طرح جانتے ہو، اسی لیے تبدیلیاں کر دو۔ اور ویسے بھی ماہم اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی، چاہیے بھی، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے سامنے پڑی دراڑ سے آتی روشنی کی طرف دیکھا۔ دوسری طرف سے جواب سنتے ہی اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ سر، نیا رابطہ کر دیا جائے۔ فون کے اسپیکر سے مزمل کی آواز آئی، جو اگلے لمحے ٹھہر سی گئی۔ شرائط یہ ہے کہ ماہم میرے گھر رہے گی جب تک میں اجازت نہ دوں، وہ کہیں نہیں جا سکتی۔
ورنہ उसे 2 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करना होगा। वो एक एक लफ्ज़ पे जोर दे रहा था। मुजम्मल ने उम्मीद से लब खोले, फिर खामोश हो गया। लेकिन ये असलान का पुख्ता फैसला था। जब वो कुछ तय कर लेता था तो उस पे कायम रहता। उसने सर हिला के हामी भर ली। असलान ने मजीद कुछ सुने बगैर फ़ोन बंद करके करीबी मेज़ पे रख दिया। कमरे में फैली तारीकी में उसने सिगरेट जलाई। वो सोफे पे बैठ गया। अंधेरे में भी उसकी नज़र बिस्तर पे सोए हुए वजूद पे ठहर रही थी, जैसे कोई अनजानी कशिश उसे अपनी तरफ खींच रही हो। उसे खुद भी मालूम न था इस लड़की में क्या था जो इतने कम वक्त में उसके ख्यालात पे छा गई थी। उसका हुस्न खामोश शायरी की तरह दिल में उतरता चला गया। वो इतनी दिलकश थी कि किसी के लिए भी खुद को रोकना आसान न था, और उसे यकीन था कि वो खुद को भी ना रोक सकेगा। सिगरेट का आखिरी कश लेते हुए उसने एक बार फिर बिस्तर की तरफ देखा। सब्र का दामन हाथ से निकलता महसूस हुआ तो उठ खड़ा हुआ। धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ा। असलान, मुझे जाने दो, माहम ने लड़सती हुई आवाज़ में कहा। खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करने की कोशिश की, मगर उसने नरमी के साथ हाथ थामे रखा। वो उसके करीब था, उसकी सांसें उलझी हुई थी, दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। तुम जानती हो, ये सब मुआहदे का हिस्सा है, उसने संजीदगी से कहा। माहम ने नजरें चुरा ली। उसकी आवाज़ में खौफ और बेबसी खुली हुई थी। प्रायकरम अभी नहीं, वो बमुश्किल बोल पाई। उसने लम्हा भर को तवक्कुफ किया। उसकी हालत देखकर गिरफ्त मज़ीद ढीली कर दी। मुझे मुझे भूख लग रही है, उसने बात बदलने की कोशिश की। अजलान ने उलझन के आलम में सर हिला दिया और उसे आज़ाद किया। उठते ही उसने इंटर पे काम पर खाना ऑर्डर किया और ख़ुद वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद मेज़ के पास आ बैठी। क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? उसने हिम्मत करके पूछा। खाना खाओ, उसका जवाब मुख्तसर था। खाने के बाद वो खामोशी से मेज़ पे नजरें जमाए बैठी रही, उंगलियों में नाखून उलझाए, दिल में सवालों का शोर लिए। वो ये क्यों कह रहा है? लेकिन क्यों? तुमने कहा मैं जा सकती हूँ, कब वापस आओगी? कदरे संजीदगी से उसकी तरफ देखा। वो अपनी उंगलियों को उलझाते हुए अपनी उलझी हुई जिंदगी का एहसास दिलाने की कोशिश करने लगी। देखो माहम, मैं माहम शाह हूँ, उसने लाचारी आवाज़ में कहा। मैंने कहा था मुआहिदा पढ़ो, लेकिन आपने मुआहिदा नहीं पढ़ा। मुआहिदे की आखिरी शर्त में वाज़े लिखा था कि आपको मेरे साथ रहना होगा जब तक तुम हामला ना हो जाओ। वो संजीदगी से उस पर नजरें जमाई रही। सच ये था, उसने मुआहिदा पढ़ने की जहमत ना की थी। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसीलिए उसने बगैर सोचे समझे दस्तखत कर दिए। लेकिन अब 24 घंटे उसके साथ रहने का ख्याल ही उसे खौफजदा कर रहा था। एक दिन के लिए उसके साथ रहना भी एक इम्तिहान था। अगर वो काफ़ी देर तक उसके करीब रहेगा तो क्या होगा? वो माँ को क्या जवाब देगी? बहनों को क्या जवाब देगी? एक दिन के लिए तो वो झूठ बोल चुकी थी। और अब एक याद, 2 महीने परेशानी से उसने उंगलियां मरोड़ी। उसकी पेशानी पे खौफ और इज़्तिराब साफ दिखाई दे रहा था, जिसे शाह ने महसूस किया था कि आप मुझसे नाराज़ हैं या मुआहदे पर दस्तखत करने पे अफसोस है। उसकी आंखों में संजीदगी के साथ उसे देखते हुए वो खुद को निगलने पे मजबूर हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ अपने घर वालों को नहीं बताया, बस कुछ परेशानी हो रही है, वो संजीदगी से बोली और सिर झुका लिया। अपने नाखूनों से दोबारा अपने निचले होठ को काटती रही। मुझे लगता है कि आप मुझे याद कर रही हैं, उसने कहा। तुम ये बातें मुझे मुश्तइल करने के लिए कर रही हो। संजीदगी से बोलते हुए अचानक उसके निचले होंठ पे झुका और दांतों से आज़ाद हो गया। वो हैरत से उसकी जानिब देख रही थी। जैसे ही समझ गई कि वो क्या कह रहा हो, उसके गले में एक हल्का सा दर्द उतर गया। ऐसा कुछ नहीं, बस मैं सिर्फ परेशान हूँ और ये मेरी आदत है। अपनी बात को वो संजीदगी से बयान करते हुए वो कतरे नर्वस लग रही थी। उसकी घबराहट को महसूस करते हुए वो पीछे हटा, लेकिन फिर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट छा गई। उसे माहम की ये शर्मिंदगी और बेबसी बहुत पसंद आई। उसने लड़कियों को खुद पे झूमते देखा और वो सबसे अलग थी, उन्हें घर में बताना था। ये एक सादा बात थी। संजीदगी से बोलते हुए वो वापस अपने खाने की तरफ मुड़ा। वो बस उसे घूर रही थी। अब वो घर गई ताकि बता सके। उसने मुकम्मल कोशिश की। जबकि वो उसे घूर रहा था, खाना रोक कर बैठा था। उसने इस बात में सर हिला दिया, हिचकिचाते हुए इजाज़त दे दी। इतना ही माहम के लिए काफ़ी था। अचानक वो उठकर बाहर निकल गया। उसे सोचती नज़र से जाते देख के असलान ने मोबाइल उठाया, कॉल रिसीव की। इस पे नज़र रखो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, संजीदगी से बोलते हुए उसने कॉल कट कर दी। माँ, आप कैसी हैं? लैला और नादिया कैसी हैं?
سامنے بیٹھی بوڑھی عورت کو دیکھ کے وہ ان کے گلے سے لگ گئی، بازو لپیٹے سر چوم لیا۔ میری بیٹی بہت محنت کرتی ہے، لیکن بیٹا، ایک نوجوان لڑکی کے لیے رات کو باہر رہنا مناسب نہیں۔ آئندہ رات کو باہر مت رہنا، یہ بالکل بھی پسند نہیں۔ میں رات کو سو نہیں سکتی۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ مار دیا، مسکرا دی۔ ماہم پوری کوشش کر رہی تھی کہ مسکرائے۔ ادھر ادھر دیکھ کے نادیہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی۔ لیلا اور نادیہ اس کی چھوٹی بہنیں تھیں، دونوں 20 سال کی جڑواں بہنیں تھیں۔ ایک ہی خاندان میں شادی طے تھی، لیکن جہیز کی وجہ سے روانگی ملتوی تھی۔ امی، مجھے اچھی نوکری مل گئی ہے، لیکن مجھے یہاں رہنا ہوگا، گھر نہیں آ سکوں گی۔ مجیب بھائی اور طاہر بھائی سے بات کر لیں، میں 1 سال میں واپس آ جاؤں گی اور لیلا نادیہ کی شادی کر دوں گی۔ جہیز کی فکر مت کرو، جو مانگیں گے وہ دوں گی۔ وہ سنجیدگی سے بول کر اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا، آنکھوں میں جھانک کر کچھ دیر کے لیے تکلیف دی۔ لیکن تم جا کہاں رہی ہو؟ ایسی نوکری کی ضرورت کیوں؟ ہم تمہارے بغیر کیسے رہیں گے؟ اس کی اماں جان گھبرا کے بولی تھی۔ ماہم نے ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ ماہم بے بسی سے مسکرا دی۔ ضرورت اس لیے ہے اماں، ایسی نوکری لینے پہ مجبور کیا جائے، ورنہ کس کا دل چاہے گا کہ پیاروں سے جدا ہو جائیں۔ سنجیدہ مسکراہٹ کے ساتھ بولتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی، نم آنکھوں سے سر ہلا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ماہم کی بات بالکل درست تھی۔ بہنوں کا غصہ شادی کو روکا جا رہا تھا۔ گھر والے باتوں سے زندگی اجیرن کر رہے تھے۔ ایک گہرا سانس لے کے اس نے خامی تسلیم کی۔ وہ سکون کے ساتھ اندر گئی جہاں لیلا اور نادیہ تھی۔ شام تک ان کے پاس رہی۔ واپسی پہ اپنا سامان خدا کے حوالے کر کے روانہ ہوئی۔ مین روڈ پہ پہنچتے ہی ایک کالے رنگ کی گاڑی رکی۔ ڈرائیور نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ کالے سوٹ اور چشمے میں اذلان سامنے کھڑا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھی۔ گاڑی آگے بڑھی، درمیان میں خاموشی چھائی رہی۔ ڈرائیور پیچھے دیکھے بغیر سامنے ونڈ شیلڈ دیکھ رہا تھا۔ بہرا اور گونگا ہونے کا بہانہ بنایا، اسے سننے بولنے کی پرواہ نہ تھی۔ ماہم نے اپنے گھر والوں کو سنجیدگی سے سب بتایا اور کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھا، جبکہ اس نے سر ہلایا اور الجھن چھپی ہوئی تھی۔ اچانک اس کی جان جاتی دیکھ کے وہ اپنی آواز میں دھاڑ سا نکال گیا۔ میں نے آپ کو سب کچھ نہیں بتایا، بس یہ میں ایک کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہی ہوں اور شاید 1 سال تک واپس نہ ہوں۔ اس سے میرے گھر والے راحت محسوس کریں گے۔ وہ دھیرے لہجے میں بولتی ہوئی رنجیدہ ہوئی۔ وہ منظر کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی انگلیاں بے اختیار ہل رہی تھی۔ اندر ہی اندر وہ الجھ رہی تھی، جیسے اس کی زندگی کے دھاگے بکھرے ہوں۔ وہ وہیں بیٹھ گئی، نظریں باہر کے منظر پہ جم گئی، کسی رد عمل کے بغیر خاموش رہی، جیسے اس نے چپ رہنے کی قسم کھا لی ہو۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے دھیان کو واپس راستے پہ مرکوز کیا، باہر کا رخ کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کسی کی گہری نظریں اس کے وجود پہ دباؤ ڈال رہی ہیں۔ پردے کے پیچھے اس کی جھلک دیکھ کے اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ اسے دیکھنے کی خواہش سے مجبور تھا، مگر اپنی لا تعلقی کا بھی اظہار کرنا پڑا۔ ان کا رشتہ ایسا نہیں تھا کہ جس بات کا کھل کے اظہار ہو سکے۔ یہ صرف ایک معاہدہ تھا، شادی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ تمام جذبات عارضی ہیں۔ وہ ماہم کی خوبصورتی سے متاثر تھا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے خود پہ قابو پانے کی اور باہر کے مناظر پہ توجہ دینے کی کوشش کی، جبکہ بیٹھی ہوئی ماہم مسلسل اس کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ اندر ہی اندر وہ خود سے جھگڑ رہا تھا، مگر وہ خوشیوں میں گم تھی۔ وقت گزرتا گیا اور 2 مہینے بیت گئے۔ ایک دوسرے کی عادات، پسند ناپسند، شخصیت کے پہلوؤں کو سمجھ گئے۔ یہ یادیں ان کے درمیان ایک خاص کشش پیدا کر گئی۔ شاید یہ نگاہوں کی طاقت تھی یا نئے رشتے کا جادو، مگر چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے دلوں میں جگہ بنانے لگی۔ ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ رشتہ کاغذ سے حقیقی جذبات کی طرف بڑھنے لگا۔ آج شام جلدی گھر آؤ، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ لیکن میں نے غلطی کی ہے، سب کچھ درست ہو جائے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ بمشکل کچھ اور کہنے اور دور جانے سے روک سکی، بولے بغیر۔ اس نے ماہم کا چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ دیا۔ اس کے ذہن میں خیالات تھے، ماہم کا حسین چہرہ، آج کے کپڑے اور اس کا پیغام، سب کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ سانس لیتا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کمرے میں انتظار کر رہی تھی، مگر 2 گھنٹے گزر چکے تھے، وہ واپس نہیں آیا تھا۔ پھر اسے ڈھونڈتے ہوئے باہر نکل آیا۔ وہ اپنی جگہ رو رہی تھی۔ ماہم کو گھورتے ہوئے بولی، میں پانی لینے آئی ہوں۔ سنجیدہ اور تھوڑی گھبراہٹ کے ساتھ
اس نے بہانہ بنایا، کیا تم نہیں جانتی کہ کسی کے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں؟ میں یہ واحد ہوں جسے رسائی حاصل ہے، اور یہ دل بھی۔ تو اپنے وجود کو مجھ سے دور رکھو، ورنہ مجھے تمہیں روکنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ وہ زور دے کے بولا۔ اس نے قریب آنے سے روکنے کی کوشش کی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ایسا نہیں، آپ غلط فہمی ہیں۔ وہ بے بس ہو کے ہونٹ کاٹتی رہی، سوچ میں گم ہو گئی۔ کیسے یہ سب ممکن ہوا؟ ایک بیوی اپنے شوہر پہ صرف اپنا حق جانتی تھی، کسی اور کو کوئی اختیار نہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا، قدم بڑھائے نیچے والے کمرے کی طرف۔ چند دن بعد وہ وہاں پہنچا، بالکل سامنے کھڑی اس کی طرف منہ کر کے دیکھ رہا تھا۔ کون ہے یہ؟ بیڈ پہ بیٹھی انگلیاں گھماتی اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ خاموشی گہری ہوئی، وہ بولنے لگا، تم نے مجھے ضروری ٹیکسٹ کیا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ سنجیدگی سے کھڑا رہا، اتنا اہم نہیں تھا، میں نے اتفاق سے کہا تھا۔ اس نے سر جھکا کے جواب دیا۔ ہبا اسی شام واپس آئی، وہ پہلے غائب ہو چکی تھی، مگر اچانک سامنے آ گیا، پچھلے دنوں کی بات پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے کیسے بتا سکتی تھی؟ کم از کم ہبا کے واقعے کے بعد ہمت نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، ہبا واپس آ گئی، اسی لیے وہ اپنا بیان لے لے گی۔ ہمارا معاہدہ اب ختم ہو چکا ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ نہیں ہیں، آپ آسانی سے طلاق لے کے کسی اور سے شادی کر سکتی ہیں، اور تحقیقات کے بعد آپ کو پیسے بھی مل جائیں گے۔ یہاں سب کچھ صاف کریں، اپنی موجودگی کے نشانات مٹا دیں، پھر بھی آپ کو رقم ملے گی، اور کچھ دن بعد طلاق کے کاغذات بھی۔ اس نے اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف موڑا، ایک ایک جگہ پہ پھینکا۔ دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ اس کے کانوں میں ایک ظالم آدمی کی تصویر نقش ہو گئی۔ جب ضرورت ہوتی تو پاس رکھا جاتا، اور ختم ہوتے ہی جیسے دودھ سے مکھی باہر پھینک دی گئی۔ یہ سچ تھا، وہ پیسے کے لیے یہاں آئی تھی، وہ مجبور ہو کے اس کے ساتھ رہ رہا تھا، مگر پچھلے 2 مہینوں کے نقصان کا احساس بھی ہوا۔ آنکھوں میں جو آنسو نہیں تھے وہ اندر جل رہے تھے، پورے وجود سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کرتا، مگر الفاظ پھڑپھڑا جاتے۔ کہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا؟ اس کے دل نے سرگوشی کی۔ وہ خاموش رہی۔ ہمارے درمیان جو تھا وہ ختم نہیں ہوا۔ ایک معاہدہ تھا جس کی تمام شرائط معلوم تھی۔ معاہدہ ختم ہوا تو ایک ساتھ گزارا وقت بھی ختم ہوا، رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ وہ ایک ایک لفظ کو سنجیدگی سے کہتا، پیچھے مڑے بغیر چلا گیا۔ ماہم تنگ رہ گئی تھی، اس ظالم شخص کی طرف دیکھ رہی تھی جس نے اس کے جذبات کو بے رحمی سے کچل دیا تھا۔ اس نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، ان آخری الفاظ کو دہرایا۔ قصور حلق میں بیٹھ گیا۔ شاید بہتر تھا وہ یہ سب نہ بتائے، کم از کم امید باقی رہے۔ اگلے دن اس نے صفائی ستھرائی کی، چیزیں پیک کی۔ وہ لاؤنج میں کھڑی سر جھکائے جس بات پہ قابو پا رہی تھی۔ چند لمحے پہلے وہ سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر چکی تھی، مگر حقیقت وہی تھی جو پہلے تھی۔ یہ رہا آپ کا چیک، اس نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے چیک اس کے سامنے رکھا، جو معاہدے پہ دستخط کے وقت بتائی گئی رقم سے کہیں زیادہ تھی۔ اتنی بڑی رقم کیوں؟ کانپتی ہوئی آواز میں ماہم نے کہا، میں معاہدہ ختم کر رہا ہوں، اس لیے جرمانہ دینا پڑے گا۔ یہ رقم آپ کی ہے، لفظ صحیح۔ اس کی آنکھوں میں آنسو لے آیا۔ کب؟ اس نے اپنے فرائض پورے کیے۔ وہ ایک سخت دل انسان تھا، اور وہ اس کے سامنے تھک چکی تھی۔ آنسو دباتے ہوئے چیک لے کے باہر نکل گئی۔ باہر جاتے دیکھ کے اصلان کا دل دھڑکا۔ وہ روکنا چاہتا تھا، مگر نہیں کر سکا۔ ان کا تعلق صرف معاہدہ شادی تک محدود تھا، اور کچھ نہیں۔ وہ خود کو تسلی دے رہا تھا، مگر کیسے ممکن تھا؟ گھر میں ایک عجیب سی گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ اصلان لاشاری نے سانس بھی اپنے ساتھ لیا۔ راتیں اور بھی سرد ہو گئی۔ وہ پہلے سے تنہائی کا عادی تھا، مگر اچانک یہ احساس کیوں ہوا؟ رات کا کھانا، بستر، چہل قدمی، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر وجود بدل چکا تھا۔ وہ خود کو تسلی دے رہا تھا، مگر اس کو دیکھ کے پاگل سا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا ماہم کہاں ہے۔ اس کا سانس بھی اپنے ساتھ لیا۔ راتیں بھی کتنی سرد ہو گئی۔ وہ خود کو بہت پہلے زیادہ سے تنہا تنہائی کا محسوس عادی کرتا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ وہ واپس اس کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اب سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کے پاگل سا ہو گیا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ اس کی شادی میں موجود ہے۔ اسے چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوئی، مگر یہ قبول کرنا بھی مشکل تھا کہ وہ اس کا عادی ہو چکا تھا۔ اس کی محبت نے پتھر دل انسان کو بھی پگھلا دیا تھا۔ بزنس مین جو ماہم کو سانسوں تک پیار کرتا تھا۔ اصلان اپنی کرسی پہ بیٹھا، سر ہاتھوں میں، ماہم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا۔ ایک شخص بغیر اجازت کے اندر آیا، خونخوار آنکھوں سے۔ ہبا سامنے تھی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم مجھے اکیلا کیوں نہیں چھوڑتی؟
اس کی سنجیدہ نظر سے وہ کچھ احترام دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہبا کی مسکراہٹ اس سے پہلے ہی قائل کر چکی تھی۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے میڈیا سے ملاقات کی، بیان دے دیا، سب کچھ غلط فہمی کے طور پہ رد کر دیا۔ اب کوئی ہم سے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھے گا۔ شاندار بات ہے، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، پھر مسکرا کے قریب آئی، اس کے کندھوں پہ نازک ہاتھ رکھ کے تعریف کرنے لگی۔ اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اچانک اپنے کندھوں سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ یہ سب تمہاری گڑبڑ تھی، تم نے اسے ٹھیک کر دیا، میں تمہیں کیوں ڈانٹوں؟ اس نے آنکھوں میں گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ چونک گئی، اس کا لہجہ اتنا مختلف کیسے ہو گیا تھا؟ کیا آپ اپنے دماغ میں کچھ سوچ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے اس لہجے میں بات کیوں کر رہی ہیں؟ وہ اپنے غصے کو دباتے ہوئے سنجیدہ ہوئی۔ میں تم سے اسی لہجے میں بات کر رہا ہوں جسے تم اچھی طرح سمجھ رہی ہو۔ اس نے ٹانگوں کے بل بیٹھ کے آنکھوں میں کھولتے ہوئے کہا، اب تم میری توہین کر رہی ہو۔ وہ سرسراہٹ بڑی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم میری توہین کر رہی ہو؟ تم نے کیا سوچا؟ تم اچانک میری عزت کو مجروح کر دو گی اور پھر میں کیا کروں گا؟ خاموش ہو جاؤں گا۔ پھر ایک دن تم آ کے مجھ سے معافی مانگو گی، اصلاح کی کوشش کرو گی، اور میں سب کچھ بھول کے تمہارے لیے دیوانہ وار قربان ہو جاؤں گا۔ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، جو شخص دودھ سے جل چکا ہو وہ چھاچھ پیتے ہوئے احتیاط نہیں کرے گا۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہبا کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ مسٹر اصلان، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ صاف صاف بتاؤ، اس نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میری زندگی میں تمہارا کوئی وجود نہیں، میرے الفاظ تمہیں بدل نہیں سکتے، اسی لیے اپنی گندگی اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے کندھے اچکائے، سنجیدہ لہجے میں سر ہلایا، جبکہ ہبا کا چہرہ اس کی توہین سے سرخ ہو گیا۔ کتنی بےزتی ہوئی، میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ غصے میں تھی، وہ چلائی، مگر اصلان کو ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا۔ چلاؤ مت، تم یہ جانتی ہو اور وہ میں بھی جانتا ہوں، تم میری وجہ سے واپس نہیں آئی۔ جو تمہاری کمپنی میں کھاٹا ہوا ہے وہ سب تمہیں میرے پاس واپس لے آیا ہے، اسی لیے تم اس اداس چہرے کے ساتھ یہاں بیٹھی ہو۔ اب یہاں سے نکل جاؤ، اس سے پہلے کہ میں عورت ہونے کے ناطے تمہاری حیثیت اور احترام کو بھول جاؤں۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی نم آنکھیں دیکھ کر اس کے وجود میں لرزہ سا محسوس ہوا، پھر وہ اپنے پیچھے قدم ہٹا کے چلی گئی۔ اب جب اس کا راز کھل چکا تھا تو یہاں رہنا ممکن نہیں تھا۔ تبھی اس کے قدموں پہ مہر لگ گئی، وہ واپس مڑی۔ اصلان نے گہرا سانس لیا، دوبارہ کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نیچے بھاگتی ہوئی زندگیوں کو دیکھ کے اسے اپنے دل میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی، جیسے اسے کوئی قیمتی چیز چھن گئی ہو۔ اس کے پاس دولت تھی، پیسہ تھا، ہر چیز تھی، لیکن وہ بے بس تھی۔ اس کی زندگی میں امن لے آئے تھے، وہ صبح سے آزاد تھا، معاملات ترتیب سے مکمل ہو رہے تھے، نقصان کا اثر کم ہوتا جا رہا تھا، اب وہ سکون سے زندگی گزار سکتا تھا۔ کہیں بھی اس کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی، وہ کہیں بھی فٹ نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، سوچتا رہا۔ جیسے ہی موبائل فون بجا، اس نے گہرا سانس لیا، خیالات کا تناؤ ٹوٹ گیا، میز کی طرف لوٹا، فون اٹھایا، کان پہ رکھا۔ وہ جب بات کر رہا تھا دل میں اڑان بھر رہی تھی، دماغ میں ہزار سوالات گردش کر رہے تھے۔ ایک عجیب سی تشویش اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک، اندر قدم رکھا۔ کمرے میں موجود وہ عورت جو پہلے اس کی مدد کے لیے بلائی گئی تھی، گھریلو امور سنبھال رہی تھی۔ سر، یہ کچھ اہم کاغذات ہیں، بیڈ روم کی صفائی کرتے ہوئے ملا ہے، شاید آپ دیکھنا چاہیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کاغذ سنجیدگی سے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو پیش کیا۔ کاغذ تھوڑا مچلا ہوا لگ رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی اس کا مطلب معمولی نہیں تھا۔ وہ ان پڑھ تھی، اس لیے پڑھنے میں دقت ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے کاغذ کھولا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، رنگت حیرت اور شرم سے بدل گئی تھی۔ موبائل فون ہاتھ سے گر گیا۔ وہ ٹھنڈی لیکن ہلکی خوفزدہ نظروں سے سامنے والی رپورٹ کو دیکھتا رہا۔ وہ حاملہ تھی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ حیرت اور جھجک کے ساتھ رپورٹ پڑھنے لگا تھا۔ وہ بالکل امید نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا۔ اس کے دماغ میں سوالات کے طوفان چھا گیا۔ کیا وہ یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ کیا اسے یہ بتانا اس دن ضروری تھا؟ شادی کی گھٹن اور معاملات کی پیچیدگی میں اسے چھپا گئی۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ 1 مہینے تک اس لڑکی نے یہ سب کچھ کیسے چھپایا۔
حالانکہ اسے تو یہ سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ جلدی سے جھک کے موبائل اٹھایا، باہر کی طرف بڑھی۔ لیکن بیٹا ہم کہاں جائیں؟ بہنوں کی شادیاں مکمل کر کے سب کچھ چھوڑ دیا، پھر بھی اب یہ گھر چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ماں کی بات پہ اس کی نظریں پڑی۔ اس نے مسکرا کے جواب دیا، اماں میں اپنی زندگی کے ہر پہلو میں آزاد ہوں، آپ کو سب کچھ پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ میری نوکری بدلنے کا فیصلہ بھی ایسا ہی ہے تاکہ ماضی ہمیں پیچھے نہ کھینچے اور شادی کو کبھی یہ معلوم نہ ہو کہ ہمارے درمیان کوئی تعلق باقی ہے۔ میں طلاق نہیں چاہتی۔ وہ نرمی سے اور بے بسی سے گویا ہوئی تھی۔ ماں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، آنکھیں نم تھی لیکن ان کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ تم نے بہنوں کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، لیکن خوشی ہے کہ تم نے کبھی کسی قسم کا غلط فیصلہ نہیں کیا۔ ماہم نے اپنے قدم اندر کی طرف بڑھائے اور مسکراتے ہوئے اندر کی طرف چلی گئی۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ ماہم کی ماں نے دروازہ کھولا، حیران اور کچھ پریشان سی تھی۔ شادیوں کی تیاری کے علاوہ تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، ماہم وہاں موجود نہیں تھی؟ ماں بے چینی سے کمرے کے چاروں طرف دیکھنے لگی، تبھی دروازہ کھلا زوردار آواز کے ساتھ۔ ماہم کہاں ہے؟ اندر سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ماہم کچھ سامان ہاتھ میں لیے باہر نکلی۔ جیسے ہی اسے دیکھا، دل دھڑکتے اس کی طرف دوڑا، باہوں میں اٹھایا اور اس کے سر پہ بوسہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ماہم پاگل ہو گیا، کیوں مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی؟ اذلان نے پاگلوں کی طرح اسے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا یہ ہمارا بچہ ہے؟ اس نے جس بات سے لبریز آواز میں کہا، آنکھیں نم، چہرہ محبت و حیرت سے بھرپور تھا۔ وہ ایک ایک لفظ بول رہا تھا۔ اس نے مضبوطی سے اپنی گنتی سے پکڑ رکھا تھا، جبکہ اچانک اسے اپنے سامنے دیکھ کے وہ حیران تھی۔ اذلان، اسے آپ کو کیا فرق پڑا؟ ماہم نے پوچھا اور آنسو توڑ دیے اس کے گالوں کو سجایا۔ جب اس کے دکھ بھرے دل کی ساری باتیں بالکل ختم ہو گئی تو اذلان نے اپنا چہرہ چھوڑ کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ صرف وہی جانتا تھا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامے وہ کس کرب سے گزر رہا تھا۔ میں ماہم کے ساتھ نہیں ہوں، میں اس کے ساتھ کبھی نہیں تھا۔ آپ کے جانے کے بعد میں جانتا ہوں میں نے ان دونوں کے لیے کتنی مشکل زندگی گزاری۔ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا ماہم، پلیز واپس آ جاؤ، وہ درد بھرے لہجے میں بولتے ہوئے اس نے نرمی سے اسے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ماہم نے اس کی ہر بات پہ یقین کرتے ہوئے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے حیرت سے سر ہلایا۔ تم نے مجھے بہت پریشان کیا، مسکراتی نظروں سے شکایت کرتے ہوئے اس نے بھی اسے مسکرانے پہ مجبور کر دیا۔ اسے اپنی باتوں میں لے کے اس کا ماتھا چوما۔ میں اپنی غلطی کا ازالہ کروں گا ماہم، بس مجھے ایک موقع دو، مجھے چھوڑ کے مت جانا، تمہارے بغیر میرا دم گھٹتا ہے۔ ایک گہرا سانس لے کے اپنے بڑوں کے پیچھے چھپ گیا۔ ماہم کی ماں نے ان دونوں کو دیکھ کر تنگ رہ گئی۔ شکر ہے ان کی بیٹی اب خوش تھی۔